السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج آپ کے سامنے ناول کا چوتھا پارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کہانی کی طرف بڑھیں۔ امید ہے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں گے۔ لیجیے ناظرین، اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عامل نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر جنات کچھ ایسی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، لیکن میں اپنی علمی ریاضتوں کی بنا پر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آج مجھے اس بات کا سخت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک موکل بھی میرے پاس نہیں ہے جو یہاں میرے مسائل حل کر دیتا۔ اسی دوران اچانک ہمیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں۔ ہم نے ان آہٹوں کی جانب نگاہیں دوڑائیں تو کچھ قبریں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں، جن میں سے جنات آگے پیچھے نکل کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک قبر کے پاس بادب انداز میں کھڑے ہو رہے تھے۔ اس دوران کچھ پراسرار سائے بھی آسمان سے اتر کر بادب انداز میں اس قبر کے پاس کھڑے ہو رہے تھے۔ آسمان سے اترنے والے کہیں دور کے سفر سے اڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ کھلنے والی قبریں پھر ساکت ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں تصور حیرت میں ڈوبے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں خواص باختہ حالت میں جنات کے شعلے دیکھتے رہے۔ یہ ان جنات کے گروہ کے سردار کی قبر تھی۔ اسی دوران روح پرور خاموشی قائم ہو گئی۔ ہم دونوں کو لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جو جنات قبروں سے آگے پیچھے نکلے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، جیسے انہیں بے وقت بیدار کر کے ان کی شیطانی ریاضتوں کو منقطع کر دیا گیا ہو۔ اچانک اس عامل کو احساس ہوا، جہاں ہم رکے ہوئے ہیں وہاں ہمارے پاؤں کے نیچے جنات کا قبرستان ہے، جہاں جنات اپنے گروہ کے سردار کی قبر کے پاس بیٹھ کر شیطانی ریاضتیں کر رہے ہیں۔ جنات کے اس شہر خاموشہ میں ایک عجیب ہنگامہ خیزی برپا تھی۔ کئی بار تو ریت الٹتی پلٹتی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے قبروں میں لیٹے ہوئے مردہ جنات کروٹیں لے رہے ہوں۔ یکدم ایک تصوراتی لہر نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں ہم اس کروٹیں لیتی ہل جل میں ریت میں ہی مخلوط نہ ہو جائیں۔ اس آمیزش کے خیال نے ہمارے اندر دلجوئی پیدا کر دی۔ اس خیال نے ہمارے تھکے ماندے جسموں کو اور کمزور کر دیا۔ ابھی ہم انہی خیالوں میں غلطاں پیچاں تھے کہ ہمیں چند قدموں کے فاصلے پر کچھ اور آہٹیں محسوس ہوئیں۔ کچھ اور چھوٹے چھوٹے پراسرار سائے اس قبر کے پاس اتر رہے تھے، جو کہ پہلے اترنے والے جنات کے بچے تھے، اور وہ بھی کسی سبق کے لیے آئے تھے۔ ہم اس جگہ سے اٹھ کر تھوڑے دور چلے گئے۔ اچانک آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چیلوں کے قافلے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں۔ چیلوں کے غولوں نے دائروں کی شکل میں اڑتے ہوئے فضا کو پر رونق بنا دیا تھا۔ یہ سما کچھ دیر برقرار رہا۔ اچانک ان غولوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ چیلیں پرواز کرتے ہوئے اپنے اپنے خونی جبڑے کھولے ایک دوسرے کو نوچنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے پر ایسے جپٹ رہی تھیں جیسے دشمن کو اندھا دھند قتل عام کرنے کی کھلی چھٹی ملی ہو۔ یہ شاید ان کا دوسرا روپ تھا، جو اپنے خون خوار جبڑوں سے جپٹتے ہوئے بے دردی سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں افریت سے بھرپور اس حادثے کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہا۔ میں بے چینی اور اضطرابیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر پل کو خوف نے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ مجھے اندیشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں چیلیں ہمارے اوپر گر کر ہمیں ملبے کا ڈھیر ہی نہ بنا دیں یا ہمیں اٹھا ہی نہ لیں۔ یہ خیال آتے ہی ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ان چیلوں کی اندوناک چیخوں سے میرے تو کان پک چکے تھے۔ ان کی واہیات اور نفرت سے بھرپور چیخیں میرے روم روم میں یوں پیوست ہو رہی تھیں جیسے ڈاکٹر ہر مساح میں انجیکشن لگا رہا ہو۔ میرا ذہن الگ موف ہو رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار خیال پیدا ہو رہا تھا، اگر میں ان بے درد چیخوں کے نرغے میں قہر و غضب کا سامنا کرتا ہوا مر گیا تو حرام موت مر کر یہیں بے گور و کفن پڑا رہوں گا۔ یکدم یہ خیال آتے ہی میرے اندر ایک انوکھی بے چینی اور اذیت نے جنم لے لیا۔ ابھی میں اس بے چینی میں جکڑا ہوا ہی تھا کہ میرے پاؤں زور زور سے تھرتھرانے لگے۔ جو نہ نظر آنے والی عمارتوں کی تعمیر ہوئی تھی وہ یکدم منہدم ہو کر ریت پر ملبے کے ڈھیر بن گئی۔ پوری بستی زمین بوس ہونے کے بعد ان عمارتوں کے منہدم ہونے سے دھوئیں اور دھول کے بادل
بلند ہو کر ایک غبار کی شکل اختیار کر گئے۔ صحرا میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی جیسے کشتی ہچکولے لے کھاتی ہے۔ اس دوران گڑگڑاہٹ کی خوفناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں۔ گرد و غبار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے میں نے کثرت سے کبھی درود شریف، کبھی چارے کل اور کبھی دیگر آیات کا ورد شروع کثرت سے جاری رکھا۔ یہ ان آیات کی برکات کا فیض تھا کہ ہوائی چیزیں ہماری طرف آنا تو درکنار دیکھ بھی نہ سکیں۔ اگر کسی ہوائی چیز نے دیکھا بھی تو نزدیک نہ آئی۔ یہ مالک کائنات کا کلام تھا، جس کے قبضہ قدرت کا تخلیقی ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتا اور اس کا ذکر فخر سمجھتا ہے۔ جب میں نے فضا سازگار محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو فضا میں تیرتی پیار کرتی اٹکیلیاں کرتی چیلیں کچھ دیر بعد آسمان کی وسطوں میں گم ہو گئیں اور آسمان ایسے صاف ہو گیا جیسے چیلیں کبھی آئی ہی نہیں تھیں اور نیلے آسمان پر ہلکے ہلکے ستارے نظر آنے لگے۔ چیلوں کی اس اکھاڑ پچھاڑ کے بعد ایک شعلے جیسا سایہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، شاید اس کرۂ ارض کے جنات بھی بے چینی میں ہیں اور ممکن ہے یہی دنیا ان کی دوزخ ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا، تم ہمارے وطن میں کیا لینے آئے ہو؟ اگر آ گئے ہو تو اب سڑتے رہو۔ یہاں آنا ممکن تو ہے ہی، لیکن زندہ جانا ناممکن ہے۔ بہلا ہی ہمارا آزاد مسکن ہے۔ انسان ہمیں یہاں قید کرنے آتے ہیں۔ ہمارے وارثین جو کہ معصوم ہوتے ہیں انہیں نظر نہیں آتے اور وہ ان پر پاؤں رکھ کر مار دیتے ہیں۔ نتیجتاً ہم ایسے انسانوں کے اندر گھس کر ان کی رگوں کے ذریعے ان کے خون میں شامل ہو کر دماغ کے ریشوں تک پہنچ کر ان کی حالت غیر کر دیتے ہیں۔ اس سائے جیسے جن کے چہرے کے بے رس تاثرات تھے، جیسے کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو۔ اس کے ہاتھ مرگی کے مریض کی طرح کانپ رہے تھے، یا شاید کسی بد دعا نے اسے اس حالت میں پہنچایا ہو۔ آواز میں پریشانی کی جھلک تھی، چہرے پر کربناک وحشت تھی۔ اچانک وہ ریت پر لوٹنے لگا اور دیکھتے دیکھتے اس کا پیٹ غبارے کی طرح پھول کر ایک چھوٹے سے ٹیلے جیسی شکل اختیار کر گیا۔ عامر نے پوچھا، تم کون ہو؟ آگے سے وہ خود ہی تفصیل بیان کرنے لگا۔ اس صحرا میں میرا گھر ہے۔ میری عمر 1850 سال ہے۔ کچھ عرصہ میں نے ایتھوپیا میں بھی گزارا ہے۔ میرے 100 سالہ بچے ہیں۔ میں یہودی النسل ہوں۔ مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میرا قبیلہ بہت بڑا ہے جو کہ بہت مضبوط ہے۔ میں شب و روز اپنی بخشش کے لیے عبادتوں میں مصروف رہتا ہوں۔ اس وسیع و عریض صحرا میں بے شمار خود غرض اور شرارتی جنات ہیں جو کہ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ آئے روز یہاں مار کٹائی جاری رہتی ہے۔ سب بد کردار اور طوطا چشم ہیں۔ ان کے جسموں سے ہر وقت بے مروتی کی بو اٹھتی رہتی ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں تو ایسے بے فدایتوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ عامر نے سوال کیا۔ یہ صحرا بھی ہوائی مخلوقات میں گرے ہوئے جنگلی اور خونخوار درندوں سے کم نہیں ہے۔ ہر طرف جنگل کی طرح لا قانونیت کا راج ہے۔ صحرا کی ہوائی مخلوقات کی حالت زار بھی کچھ کم ظلم سے بری ہوئی نہیں ہے۔ اندھیرے میں ہر طرف گمسان کا رنگ پڑا ہوتا ہے۔ کسی انسانی روح کے تو یہاں بسیرا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شعلے جیسے سائے نے جواب بند کہا۔ عامر نے اسے ایک مخصوص اشارہ کیا تو وہ دور اڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے عامر سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے ابھی تمہارے سامنے بیوی سے بات تو کی ہے۔ میری شادی کا قصہ بھی عجیب ہے۔ میں اپنے گھر کے قریبی پارک میں اپنے دوست کے ساتھ واک میں مصروف تھا کہ میری ران جتنا اونچا بچہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر اپنے دوست کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میرا دوست بھی مجھ سے آنکھیں دو چار کر کے مسکرانے لگا۔ ہم دونوں نے کہا لگاتے ہوئے نیچے دیکھا تو وہ بچہ غائب تھا۔ ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ بچہ اصل میں ایک میلن کولیا شکل کا ہوائی بونا تھا۔ ہم سمجھ چکے تھے میرا دوست کمزور دل کا تھا، وہ تو بیمار ہو کر بستر پر جا لیتا۔ میں کچھ دن بعد اسی جگہ پر گیا جس طرف بونے نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں واقعی ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کی خوبصورتی جادو بکھیر رہی تھی۔ یہ خوبصورتی کا ایک اچھوتا رنگ تھا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنے دن بعد آئے ہیں؟ میں نے اس کو چھونے کے بعد ٹو کر تسلی کی کہ کیا وہ حقیقت میں واقعی ایک لڑکی ہے۔ وہ بھی حیران تھی کہ میں کیسے چھان پھٹک کر رہا ہوں۔ میں نے اسے پریشان اور افسردہ دیکھ کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھے بونے نے تمہارے بارے میں کہا تھا۔
وہ حیران ہو کر کہنے لگی، مجھے بھی اتنے سے بونے نے کہا تھا یہیں کھڑی رہنا، تم سے کوئی ملنے آ رہا ہے، تو کیا تم نے اسے نہیں بھیجا تھا اور وہ انسان نہیں تھا؟ یہ سوال میری توقع کے برعکس تھا۔ شاید وہ کوئی اور بھی بات کرتا، مگر میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس سے آگے بات کرنے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کچھ ملاقاتوں کے بعد ہم دونوں نے شادی کر لی اور میں نے عملیات جاننا بھی ضروری سمجھ لیا۔ اس لڑکی کا طلسماتی سراپا تھا، یہ تو اس کا آغاز شباب تھا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہوا تو خوشبوؤں کے جھونکے میرے نسلوں سے ٹکرانے لگے۔ اس نے دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا، مسحور کن مسکراہٹ تھی اور عقابی آنکھیں تھیں جو شکار کرنے کے لیے جھپٹنے کو تیار تھیں۔ اس کا سراپا انتہائی نفیس اور جاذب نظر تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرا دل ابھی سینے سے اچھل کر باہر نکل آئے گا، کیونکہ ایسا تیکھے نکوش والا حسین چہرہ میں نے اپنے شہر میں پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، کہیں یہ کوئی چڑیل ہی نہ ہو اور میرے جسم میں کسی عشق و محبت، شہرت یا کسی نفسانی خواہش کے تحت داخل ہو جائے اور مجھے کسی بیماری میں مبتلا ہی نہ کر دے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نمازی ہونے کے علاوہ حرام کاریوں سے اجتناب کرتا تھا۔ اس کا سراپا کسی پاکیزہ اور باوقار شخصیت سے کم نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑے کھڑے سوچنے لگا، کاش یہ کوئی حقیقی انسانی روح ہو تو میں اس کو نکاح میں لا کر زندگی بھر خدمت کرتا رہوں گا۔ نرم گداز جسم تھا اس کا۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتے ہوئے من پرچاتا رہا، میرا تو ایمان ڈول گیا۔ اس کا رنگ کالا تھا، میں اس کے تیکھے نین نکوش دیکھ کر اس کے پرکشش حسن و جمال میں کھو گیا تھا۔ اس کے سراپے کی ہر چیز مجھے پریوں کے حسن و جمال جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کے فرشتوں کے بے مثال تراشے ہوئے حسن کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ اس کا دل آویز سراپا انتہائی بری طرح میرے دل کے نگار خانے میں سوئی کی طرح پیوست ہو گیا تھا، جس نے میرے دل کے قرار کو درہم برہم کر کے بے قرار کر دیا تھا، اور میں اس کے چہرے کی خوبصورتی کے اثار میں بند گیا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی جادوئی اور مد بری چال تھی، باتیں کرتی تھی تو گالوں پر دلفریب تبسم پیدا ہوتے تھے، رسیلے ہونٹوں پر مسکانیں رکھنا تھیں۔ لمحے بھر میں اس کے حسن نے مجھے قید کر لیا تھا، جیسے کوئی پری زاد ہو۔ اس موہنی صورت کو تاریکی اور سناٹے میں دیکھ کر میرا وجود جھومنے لگا۔ اچانک میرے بازوؤں نے اس کو آغوش میں لینا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، آپ مجھے چھونے کی کوشش نہ کریں، مجھے پاکیزہ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے دل نے اس پری وش کو مالک کائنات سے اپنی آغوش میں لینے کی دعا کی۔ اس لڑکی کے جگمگ کرتے سفید موتیوں جیسے دانت تھے۔ جب میں نے اس کے ساتھ شادی کا لڈو چکھ لیا تو میرے خاندان میں اس کی خوبیوں، اخلاق اور حسن و شباب کے چرچے عام ہو گئے، خاص طور پر اس کے گھٹنوں تک لمبے بال اور اس کے پاؤں کی دل نشین اور جاذب نظر بناوٹ کے۔ اس شادی نے میری زندگی کو باوقار اور خوشگوار بنا دیا اور میرا نکما پن راہ راست پر آ گیا۔ میں جو حسن پرست عبایوں میں ملبوس عورتوں کا پیچھا کیا کرتا تھا اور ان کے بارے میں سوچا کرتا تھا، جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لڑکی ہے یا عورت، میری ان قباحتوں سے جان چھوٹ گئی۔ ازدواجی زندگی میں کودنے کے بعد میں اپنے کھلنٹرے پن کو چھوڑ کر ادب اور اخلاقیات سیکھنے کی طرف راغب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میرے باپ بننے کے مراحل بھی طے ہونے لگے۔ اس کی باتوں میں ایک تسکین سے بھرپور مدرتا پنہاں تھی۔ ہم تھکاوٹ کی وجہ سے الجھنوں میں پھنسے کانٹوں کی وادی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ عامل کی صحرا میں یہ پہلی رات تھی اور میری دوسری رات۔ سوتے ہوئے بھی مجھے بار بار جنات نظر آ رہے تھے۔ اچانک عامل کے کراہنے کی وجہ سے میں جاگ گیا تھا۔ ڈر کے مارے میری آنکھ کھلی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلع صاف تھا۔ اب فضا میں ریت کا کوئی وجود نہیں تھا، نیلا آسمان نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا، تاروں کے وجود میں چاند تیر رہا تھا۔ اچانک ایک روشن چراغ کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ چاند ایک روشن چراغ کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ صحرا چمک کر بکا نور بنا ہوا تھا۔ تارے اتنے قریب نظر آ رہے تھے کہ پکڑنے کو جی چاہ رہا تھا۔ چاندنی صحرا پر ٹھنڈی ہو کر برس رہی تھی، ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ چاندنی نے مجھے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ عامل کے جسم میں رات کو دردیں نمودار ہو گئی تھی۔
وہ आहें कराहें भरते हुए खराटे लेने लगा। मैंने बेदार होकर अपने मोहसिन से पूछा, क्या बात है? आमिर ने जवाब दिया, पैदल चल चल के मेरी दोनों टांगों के पट्टे खिंच गए हैं और शदीद दर्द शुरू हो गया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोनों टांगें दबा देता हूँ। साथ ही मैं अपने मोहसिन की टांगें दबाने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन थकावट, नकाहत और कमज़ोरी की वजह से मेरे जिस्म में भी ताकत महफूज हो गई थी। मैंने आमिर की टांगें दबाने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी की वजह से मेरे हाथों में ताकत नहीं थी। मैं खड़े होकर टांगों से दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामी मुकद्दर ठहरी और मैं गिर गया। एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही थी। मैंने आमिर की कलाई पकड़कर नब्ज़ चेक करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो बुखार में मुब्तला हो चुका है। मैंने सामने गौर से देखा तो मुझे एक वजूदनुमा चीज़ नजर आई, जो कि नमाज की हालत में बैठी हुई थी। मैंने आंखें मलते हुए गौर से देखा तो वहाँ वाकई कोई चीज़ थी। इस वजूद के पास एक बास्केट पड़ी हुई थी। ये वजूदनुमा चीज़ एक आम इंसान से हुजम के लिहाज से थोड़ी सी बड़ी थी। इस चीज़ के बाएं तरफ एक जंगली ऊँट कभी दाएं तरफ भागता, फिर अचानक यकदम बाएं तरफ मुड़कर भागना शुरू कर देता। कभी रुकता, फिर भागता। जिस तरफ भी भागता, इस तरफ से अचानक मुड़ जाता। दरअसल दो शरारती जिन्नात इसे खेल रहे थे और बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं वो इसको पकड़कर खाना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे। इस वजूदनुमा चीज़ के पास जो टोकरी पड़ी थी, इसमें से चूजे रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे और बास्केट के आसपास फैल रहे थे। ये बास्केट इस वजूदनुमा चीज़ की थी। ये संदूरनी थी। जिन्नात के बच्चे जनने वाली जिन्नी थी। बास्केट में जिन्नात के मेल फीमेल बच्चे थे, जो साइज में चूजों जितने थे। वो बाहर निकलकर खेलना चाहते थे। एक तरफ फजा में सोने की बहुत सारी ईंटें कभी दाएं तरफ जाती थीं, कभी बाएं तरफ। ईंटें दाएं बाएं ऊपर नीचे तेजी से जाती और एक मकाम तक पहुंचकर वापस हो जाती। ईंटें ऐसे हरकत कर रही थीं जैसे जिन्नात रग्बी खेल रहे हों, बाल की तरह एक दूसरे से छीन रहे हों और एक दूसरे को पास कर रहे हों। जिन्नात नजर नहीं आ रहे थे। दरअसल ये सब एक ही कबीले से ताल्लुक रखते थे, जो मिलकर खेल रहे थे। ये तमाम मंजरनामा देखकर मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और रेंगते हुए हिलते हुए दरख्त से दूर चला गया। संदूरनी ने बास्केट को उल्ट दिया और बच्चों से कहा, जाओ खेलो। जब उसने बास्केट को उल्टा तो चंद सोने की ईंटें भी गिरीं। इसने ईंटें उठाकर दोबारा बास्केट में डाल ली, फिर खुद नमाज में मसरूफ हो गई। नमाज से फारिग होकर वो मेरे पास चली आई और पूछने लगी, तुम शिरक तो नहीं करते? मैंने नफी में सर खिलाते हुए जवाब दिया, इस ज़मीन पर सिर्फ एक खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वही सबका माबूद है। वही हर नेमत और तमाम ताकतों का मालिक है। तमाम मखलूक़ात जो इस दुनिया में मौजूद हैं, इनके खुद साख्ता खुदाओं की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ और बातें करते हुए उसने कहा, मैंने इस साल हज पर भी जाना है, तुम भी जाना। मैं तुमसे वहाँ मिलूंगी। क्या तुम्हें याद है, तुमने एक बार एक बाजार में सर्दी से ठिठुरती बिल्ली को दूध पिलाया था? मैं उसकी बात का जवाब क्या देता? मैं तो उसे देखकर कांप रहा था। मैं तो उसके खौफनाक हुलिये की वजह से उसे देखने की ताब ही नहीं ला रहा था। वो जवाब तलब निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद मैंने ज़हन पर जोर डालकर जवाब दिया, हाँ मुझे याद आया। मैंने एक बार जिंक बाजार में एक बिल्ली को, जो कि सर्दी से ठिठुर रही थी, स्याह रेशमी बालों जैसी जिल्द थी उस बिल्ली की, मुलायम और चमकदार भी, बीच में कुछ सोने की तारों जैसे बाल भी थे। मैं उसे मखलूक खुदा समझकर रहम खाकर सर्दी से बचाने के लिए उसे उठाकर अपने घर ले गया था और दूध कोसा करके प्याली में डालकर उसके आगे रख दिया था, ताकि उसको कुछ तवानाई फराहम हो और उसकी सर्दी कम हो जाए। बाद अज़ां वो बिल्ली दूध पीकर मुझे इंतहाई शक्कर अमेज़ नज़रों से देखते हुए चली गई। फिर वो कभी मेरे पास न आई। मगर तुम ये कैसे जानती हो? बूढ़ी संदूरनी ने जवाब दिया, मैं वही बिल्ली हूँ। मैं उसका जवाब सुनकर हैरतों के समुद्र में गुम हो गया। मेरे चेहरे के रंग लाल पीले हो रहे थे। मैं शकीदर अंदाज से उसकी तरफ देखने लगा। संदूरनी ने कहा, घबराओ नहीं, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया था। मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। वो ज़रा करीब हुई तो मैं सिमट कर पीछे हट गया। उसकी बातों से मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ रहा था।
کچھ دیر تک میں اس کو حیران کن انداز سے دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں پانی میں آگ لگانے جیسی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ میں اپنے بچوں کو مقدس کتاب پڑھانا چاہتی تھی۔ میرے بچے اس بازار کی ایک مسجد میں مقدس کتاب پڑھنے سیکھنے جاتے تھے۔ اس دن سردی بہت زیادہ تھی، مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں بھوک مٹانے کے لیے ہڈیاں چبانا چاہتی تھی، نہ مجھے ہڈیاں مل رہی تھی، نہ ہی کوئی محفوظ جگہ مل رہی تھی۔ میں تمہیں کافی دیر سے بازار میں دیکھ رہی تھی، تمہاری نظریں رحم سے بھری ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھ کر میں نے بلی کا روپ دھار لیا تھا اور تم مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی تھے، مگر میرا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے نہایت عاجزی سے جواب دیتے ہوئے اس سے درخواست کی کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ مجھے کسی طرح یہاں سے باہر نکلنے کا طریقہ بتاؤ۔ یہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ جو انسان ایک بار اس صحرا کے اندر آتا ہے، اس کے جسم میں بھوک سے کیڑے پیدا ہو کر بالآخر اس کو کھا جاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے تم یہاں سے نکل جاؤ گے، اور ناممکن بھی، تمہیں اور بھی حادثات پیش آئیں گے۔ ان حالات میں یہاں سے بچ نکلنا تمہارے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ طویل لمبا کر کے 2 سونے کی اینٹیں پکڑ کر میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ رکھ لو۔ یہ میری ہی اینٹیں تھیں۔ جب میں نے غور سے ان اینٹوں کی طرف دیکھا تو اس نے باسکٹ کو میرے سامنے الٹ دیا اور کہا، سب رکھ لو۔ اس کے بعد اس نے فضا میں ایک ہاتھ بلند کیا جو مینار جیسی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ہاتھ اس نے اپنے بچوں کو پکڑنے کے لیے بلند کیا تھا۔ اس کا ہاتھ واپس قریب آتے آتے وہ بچے جو بڑے تھے چھوٹے ہو گئے، جیسے کھینچا ہوا ربڑ شلنک ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس نے اپنے بکھرے ہوئے بچوں کو بھی اکٹھا کر کے باسکٹ میں ڈالا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹوکری پکڑی اور دایاں ہاتھ جو کہ خالی تھا، اس میں سے ایک اور ہاتھ نکل کر بلند ہوا، جس نے اونٹ سے کھیلنے والے دونوں بچوں کو کھینچ کر قریب کر لیا، اور اس نے ان دونوں بچوں کو بھی چھوٹا کر کے باسکٹ میں ڈال دیا۔ جنگلی اونٹ کسی اور طرف نکل گیا۔ میں سر تپا لرزنے کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا، اور جو خشک کھجور کا درخت ہل رہا تھا، اس سندورنی کے 2 بڑے بچے گھیرے کھڑے ہو کر پھونکے مارتے ہوئے کھلا رہے تھے، جو کچھ لمحات کے لیے مجھے نظر بھی آئے۔ ان بچوں کو بھی سندورنی نے پکڑ کر چھوٹے کر کے باسکٹ میں ڈالا اور نامعلوم سمت کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک گمسم ہی بیٹھا رہا۔ ذرا ہوش میں آیا تو میں نے غور کیا کہ ہم ابھی تک سونے والی جگہ کے آس پاس ہی ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اٹھ کر ایک لمبی لکڑی اور پتھر تلاش کرنے لگا، تاکہ سائے کا اندازہ کر کے سمت کا تعین کروں کہ ہم کہاں ہیں، سڑک کدھر ہے، شمال کتنی دور ہے، اور ہم نے کدھر جانا ہے۔ لیکن سناٹا گمبھیر اور پراسرار تھا۔ کسی بھی خواہی چیز کے حملہ کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، ہم انسانوں کے غلام نہیں ہیں۔ اس آواز نے یکدم مجھے ایک عجیب وہم میں مبتلا کر دیا، لیکن میں نے سر کو جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آواز دے اور وہ نظر بھی نہ آئے اور سامنے آ کر بات بھی نہ کرے۔ نہیں نہیں، یہ میرا سناٹے اور تنہائی کا وہم ہے، جس نے مجھے خوف اور گھٹن میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر کوئی آواز دینے والا ہوتا تو میرے سامنے ضرور آ کر کھڑا ہوتا۔ بہرحال ناظرین، آپ کے سامنے چوتھا پارٹ ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔